السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شوکت خانم میموریل ہسپتال کی تاریخ کے متعلق۔ پاکستان کا ثقافتی مرکز لاہور، ایک نئی صبح کا آغاز اور ایک نئی سوچ کی پیدائش۔ ایک ماں کی ناقابل برداشت تکلیف اور ایک بیٹے کی بے بسی ایک خواب کو حقیقت میں بدل رہی تھی۔ شروع میں تو کچھ لوگوں کو ایک ناممکن مقصد لگ رہا تھا، لیکن وہیں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں لفظ ناممکن کا وجود ہی نہ تھا۔ ناظرین، 120 ایکڑ پر محیط یہ نہ صرف ایک کینسر ہسپتال تھا، بلکہ ایک ریسرچ سینٹر اور کینسر کی وجوہات تلاش کرنے کا ایک ادارہ بننے جا رہا تھا۔ شوکت خانم میموریل ہسپتال کا قیام ایک احمقانہ خیال لگ رہا تھا۔ 1 کروڑ پاس تھا اور 70 کروڑ کا پروجیکٹ شروع کر دیا گیا۔ لیکن جب اس پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا تو ہر ماہ نقصان کی صورت بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ تعمیرات کے متعلق آپ سب احباب بھی جانتے ہوں گے کہ کس قدر اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ 3.25 سال تک اس ہسپتال کی تعمیر جاری رہی، لیکن ایک دن بھی اس کا کام اس وجہ سے بند نہیں ہوا کہ اس میں کبھی پیسے کی کمی ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے دلوں میں جذبہ ڈالا کہ انہوں نے اپنے عطیات، زکوٰۃ اور پیسوں سے اس طرح سے اس ہسپتال کے لیے پیسہ لگایا کہ 3.25 سال کے عرصے میں یہ ہسپتال مکمل طور پر تعمیر ہو گیا۔ ناظرین، اس ہسپتال کی تعمیر کا آغاز اگست 1994 میں کیا گیا، جبکہ ٹھیک 4 ماہ بعد دسمبر 1994 کو اس میں مریضوں کے لیے علاج کا انتظام بھی کر دیا گیا۔ ناظرین، پاکستانی قوم کا جذبہ اور جنون شاید ہی کبھی اتنا عروج پر پہنچا ہوگا۔ اسی جنون اور فراخ دلی کی وجہ سے آخرکار 29 اکتوبر 1994 کو شوکت خانم ایک حقیقت بن گیا۔ ہسپتال کا افتتاح کرتے ہوئے کینسر کی پہلی مریضہ، ایک چھوٹی سی 14 سالہ بچی سمیرہ کے دل میں امید کی ایک کرن پھوٹ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں کینسر کے ہزاروں مریض زندگی کی امیدیں لے کر کہاں سے نہیں آئے۔ دنیا بھر کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی دکھائی، جن میں سے کچھ لوگوں کی دعائیں اور ہمدردی آج بھی ساتھ ہے۔ شروع میں 2 ماہ مریضوں کو علاج کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، تو تب انتظامیہ ابھی اس کو بڑھانے کا سوچ رہے تھے کہ اپریل 1996 کو ہسپتال میں دھماکہ ہوا۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بننے والا پہلا کینسر کا ہاسپٹل، جو کہ لوگوں کے عطیات اور زکوٰۃ سے تعمیر کیا گیا تھا، اسے ایک دھماکے سے اڑانے کی مکمل کوشش کی گئی۔ ایک طرف تو اس کی بلڈنگ کو خاصا نقصان پہنچا، لیکن ناظرین ساتھ ہی پاکستانی قوم کا جذبہ مزید پروان چڑھا، کیونکہ اس قوم کو ابھارنے اور امید دلانے کے لیے ایک نڈر رہنما عمران خان موجود تھے۔ پاکستانیوں نے جس طرح اس ہسپتال کو بنوایا تھا، دھماکے کے بعد مزید جوش سے اسے دوبارہ کھڑا کرنے میں لگ گئے۔ ناظرین، آج شوکت خانم ہسپتال دنیا کے جدید ترین ہسپتالوں سے کم نہیں۔ یہاں کی لیبارٹریز میں مولیکولر، سیلولر اور جینیٹک ریسرچز جاری ہیں۔ ناظرین، شوکت خانم ہسپتال کی سہولیات دیکھ کر دور دور سے مریض تو آتے ہی ہیں، مگر آج دنیا بھر سے سائنسدان اور ریسرچرز ہسپتال کے ساتھ کینسر کا علاج ڈھونڈنے میں تعاون کر رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں پہلی بار بیڈ سٹی سکینر ایک ایسی جدید ترین سہولت ہے جس سے ہسپتال کے ڈاکٹر چھوٹے سے چھوٹے کینسر کی تشخیص ابتدائی مراحل میں ہی کر لیتے ہیں۔ آج ہسپتال کے تمام شعبوں میں مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کے باوجود بہت سے مریض آج بھی علاج سے محروم ہیں، اور آج پھر ایک مشکل صورتحال درپیش ہے۔ ہسپتال کے تمام بیڈز فل ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں شدید دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی مریض کو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے واپس بھیجا جاتا ہے، جبکہ اس کا علاج بھی ممکن ہوتا ہے، لیکن وہ پر امید ہیں کہ پاکستانیوں نے جس طرح مل کر اس ہسپتال کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا، وہ اسے چلانے میں بھی ان کا پورا ساتھ دیں گے۔ ناظرین، عمران خان کا کہنا ہے
کہ ان کا یہ خواب ہے کہ کوئی بھی مریض ہسپتال کے دروازے سے واپس نہ جائے، بلکہ ہر ایک کا علاج بر وقت کیا جا سکے، اور انہیں یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا جب تمام کے تمام مریضوں کا علاج کراچی، پشاور، لاہور، اسلام آباد اور کوئٹہ کے شوکت خانم ہسپتالوں میں کیا جا رہا ہوگا۔ ناظرین، یہ ہسپتال یقیناً عمران خان کی بہت بڑی کاوش تھی۔ اس ہسپتال کے آغاز کے بعد 6 ماہ میں 10,000 مریضوں کا مفت علاج کیا گیا، جس کی لاگت 32 ملین بنتی ہے، اور جو لوگ اپنا علاج نہیں کروا سکتے تھے ان کے لیے یہ ہسپتال بالکل مفت علاج کرنے کے لیے آج بھی ان کا منتظر ہے۔ ناظرین، اس طرح کے بڑے کام کبھی بھی حکومت کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوتے، لیکن جب عمران خان نے اس کام کو کرنے کی ٹھان لی تو انہوں نے پورے ملک کے ٹاپ 20 ڈاکٹرز کا پینل بلایا اور ان کے سامنے اپنے اس منصوبہ کو رکھا کہ میں پاکستان میں ایک کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں، آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ناظرین، 19 ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ یہ بنانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور جس ایک ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ ہسپتال بن سکتا ہے لیکن اس شرط پر کہ گورنمنٹ آپ کا ساتھ دے، یعنی کہ مکمل کے مکمل پینل نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ ہسپتال بالکل نہیں بن سکتا۔ لیکن ناظرین، عمران خان کے حوصلے کو سلام ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور اللہ کی مدد سے وہ کر دکھایا جو کہ بظاہر ناممکن تھا۔ ناظرین، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل بنانے میں ایک جذبے اور ہمت اور جنون سے کام لیتے ہوئے اسے کر دکھایا، ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی نیا بھی یہی پار لگائیں گے۔ بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں عمران خان سے اور ان کی حکومت سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بطور قوم اپنا کردار، اپنے اخلاق اچھے کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کی ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔